گلی گلی پھر کے تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، گلی گلی پھر کے تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو عقل جو دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف، سنن دارمی، دیگر احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور کے اندر جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ خطبہ لمبا ہو جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ لمبا ہو جاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں۔ صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، یہ میٹنگ کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا جائے جس پر حضور تشریف فرما کر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَلَمَّا سُمِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، جب ممبر تیار ہو گیا، ممبر بن گیا، مسجد نبوی میں بچھا دیا گیا، فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے۔ جس پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ نے اس کھجور کے تنے کو اٹھایا اور مسجد نبوی کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، ابھی سرکار ممبر پہ بیٹھے ہی تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صاحت النخلۃ التی کانت یخطب عندها، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، اس کھجور کے خشک تنے جس کو مسجد نبوی کے کونے میں کھڑا کیا تھا، اس سے رونے کی زار و قطار آوازیں آنے لگی۔ کتنا آوازیں آنے لگی، حتی کادت تنشق، صحابہ کہتے ہیں اتنا زور زور سے اس تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ بلک بلک رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گمان کیا کہیں یہ پھٹ نہ جائے، اتنا رویا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا، پورے مسجد نبوی کے اندر ایک شور مچ گیا رونے کا۔ ہوا کیا، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اس کھجور کے خشک تنے کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے، اخذہا، حضور نے اس کو پکڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، فضمہا الیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا جو حضور کے فراق، حضور کی جدائی اور حضور کی محبت میں رویا تھا، وہ ایسے سسکیاں لیتے ہوئے چپ کر گیا جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کو ماں سے جدا کر دیں اور وہ رونا شروع ہو جائے۔ جب اس کو ماں پکڑ کر سینے سے لگاتی ہے تو وہ بچہ سسکیاں لیتے ہوئے چپ کر جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح وہ تنا سسکیاں لیتے ہوئے چپ کر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے فراق میں رونے والے، اے میری جدائی میں رونے والے، اے میری محبت اور عشق کے اندر رونے والے، پہلے میں تیرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتا تھا، لیکن آج میں نے بظاہر تجھے اپنے سے جدا کر کے کونے میں کھڑا کر دیا۔ اب تو میری جدائی میں رویا ہے، تو میرے فراق میں رویا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے، سنن دارمی میں ہے یہ الفاظ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کھجور کے تنے، اگر تو چاہے تو میں تجھے دنیا میں لگا دیتا ہوں تا قیامت لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، تیرا پھل کبھی ختم نہ ہو۔ اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں۔ اب وہ لوگ بھی اس حدیث پاک سے سبق سیکھیں کہ جو کہتے ہیں سرکار کو اختیار نہیں ہے، سرکار کچھ نہیں کر سکتے۔ اب سرکار نے فرمایا اے کھجور کے تنے مجھے یہ تو بتا
تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے میں تجھے دنیا میں لگا دیتا ہوں تا قیامت لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، تیرا پھل کبھی ختم نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ قیامت کب آئے گی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی جانتا ہے، اگر میں اس کو لگا دوں آج دنیا میں تو تا قیامت اس کا پھل کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کو بھی اسے سبق سیکھنا چاہیے جن میں غیب کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس دنیا میں لگا دوں تا قیامت لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں، تیرا پھل کبھی ختم نہ ہو، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں۔ اب وہ کھجور کا خشک تنا تھا، سرکار کے فراق اور سرکار کی جدائی میں رویا تھا۔ اب اس نے ڈیمانڈ کیا کی، عرض کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دو طرح کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرماتے وہاں سے پیچھے ہٹے، صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ جہاں میرے قدمین شریفین لگ رہے ہیں جہاں پہ گڑھا کھودو۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ جہاں پہ حضور منبر پہ بیٹھتے تھے تو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آتے تھے وہاں صحابہ کو حکم دیا کہ اس جگہ منبر کے نیچے گڑھا کھودے۔ الغرض گڑھا کھودا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے خشک تنے کو اٹھایا، اس کو گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اب آپ سے سوال ہے، بتائیں کہ تنے نے حضور سے جنت کا سوال کیا تھا، حضور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کیا کہاں؟ اپنے پاؤں کے نیچے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں جنت کہاں ہے؟ یہ سورہ نجم ہے، پارہ نمبر 27 ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ۔ قرآن مجید کہتا ہے 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہی ہے، سدرۃ المنتہی کے ارد گرد جنت ہے۔ اب دیکھیں سدرۃ المنتہی 7 آسمانوں کے پار، پھر وہاں پہ جنت وہاں پہ ہے، لیکن سرکار نے تنے کو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر کے یہ تا قیامت اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا اور دنیا کو یہ سبق دے دیا، لوگوں یاد رکھنا چاہے جنت جتنا بھی اونچی ہو جائے رہے گی مصطفیٰ کے قدموں کے لیے۔ دوسرا اس سے سبق کیا دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے نے سرکار کے فراق اور سرکار کی جدائی میں رویا تھا، سرکار نے اس کو اپنے قدمین شریفین کے نیچے دفن کر کے اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا تا قیامت آنے والے میرے غلاموں، میرے فراق اور جدائی اور عشق میں رونے والوں، اگر تمہیں جنت کی طلب ہو تو پھر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا، مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانا، یہیں سے تمہیں جنت مل جائے گی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا گلی گلی پھر کے تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، گلی گلی پھر کے تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو عقل جو دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں۔